جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماقبل کی جو آیات ہیں ان کے اندر ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پڑھا تھا، اور انہوں نے مختصراً یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت زینب، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا تھا۔ تو یہ ماقبل اس واقعے کی تکمیل ہوئی تھی، اور آگے یہاں سے آج ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن سجید رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی عرفان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ استاد جی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو یہ بطور وحی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بتایا جی، تھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ جی اور جی، یہ قرآن چلتے مجید کا یہ والا لفظ اس کو ذرا جی جی دیکھیں، زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح کروایا اس کے ساتھ۔ یہ ہم سے مراد اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہی آسمان کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کروایا تھا۔ جی آگے والی آیات ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو قریش مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد ثابت کرنا چاہتے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے۔ اس آیت کے اندر پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے نفی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے اس آیت سے جو ہے عقیدہ ختم نبوت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی نبوت کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ترجمہ سنیں ذرا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، رجالکم کہتے ہیں مرد کو، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین یعنی نبیوں سب کے سب نبیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مہر لگ گئی ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے کہ ان لوگوں کا یہاں پر رد کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو کسی کے باپ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ تو امت کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے، تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے نبوت کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اس شبے کا یہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے حقیقی باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کی حقیقی اور نسبتی باپ نہیں ہے، صرف اور صرف روحانی باپ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا اقرار اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے اندر یہ مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں، اور جیسے نماز ہے، اللہ رب العزت نے نماز کی رکعات مقرر کر دی ہیں کہ اس نماز کے اندر اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس نماز کے اندر اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح حج کے بھی کچھ مخصوص 5 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر حج ہوتا ہے، پورے سال میں حج نہیں ہوتا ان کے علاوہ۔ اسی طرح روزے ہیں، یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور ہوں گے رمضان کے اندر، تو زکوٰۃ بھی سالانہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذکر، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نہ کسی قسم کی جو ہے کوئی تعداد جو ہے اللہ رب العزت نے متعین نہیں کی۔ تو اس وجہ سے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اس اپنے رب کی تسبیح کرو، بکرتاً صبح، و اصیلاً شام، صبح و شام، یعنی جس وقت بھی، جو وقت بھی تمہیں میسر ہو، آسانی کے ساتھ تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر فرمایا جا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہی ذات ہے، هو الذی، وہ وہی ذات ہے، وہ اللہ وہی ذات ہے، یصلی علیکم، جو تم پر رحمت کاملہ نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے یہاں پر یصلی علیکم سے جو مراد تو یہاں پر واقعی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور آگے وملائکتہ، جو رحمت کا وملائکتہ کے اندر جو ذکر ہے، یہ عطف ہے، اس سے مراد جو ہے فرشتے بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے، من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے بارے میں جو ہے وہ رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ فرمایا جائے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور اس دن ان کا جو تحفہ ہوگا، یا یوم، جس دن، یلقونہ، وہ آپس میں ملاقات کریں گے، تو وہ تحفہ کیا ہے؟ سلام، سلام ہوگا۔ یعنی یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے جب جنتی آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کا جو تحفہ ہوگا، جو ان کی کیا نام ہے، کلام ہوگا، وہ یہ ایک دوسرے کو وہ سلام کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح بولیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا، یعنی پاکیزہ اجر۔ اچھا، اگلی جو آیت آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد، دوسری مبشر، تیسری نذیر، ڈرانے والا، اور چوتھی ہے سراج، اور پانچویں ہے منیر۔ یہ 5 جو صفاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہیں۔ دوبارہ اب بیان کریں، آواز کٹ رہی۔ یہ میں ادھر یہ ایرو کا نشان آپ دیکھیں، پہلی ہے شاہد، اور دوسری ہے مبشر، اور تیسری ہے نذیر، اور چوتھی ہے سراج، اور پانچویں ہے منیر۔ یہ 5 جو صفات ہیں، نہیں بلکہ وداعین، یہ چوتھی صفت ہے، اور سراج منیرہ یہ ایک ہی ہے، پانچویں یہ سراج منیرہ یہ ایک ہی ہے، اور وداعین یعنی داعی، دعوت دینے والا۔ تو یہ جو 5 صفات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت جو ہے اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ترجمہ سنیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، بطور گواہ کے۔ اب یہاں پر آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن کیوں کہا گیا ہے؟ شاہدن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ رب العزت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک ایک کر کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بلائیں گے، اور ان سے یہ کہیں گے کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا تھا، یعنی میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ میرا جو حکم ہے یا جو میرا پیغام ہے اپنی امت تک پہنچا دو، تو کیا آپ لوگوں نے اپنی امت تک جو ہے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام جن جن کو اللہ رب العزت بلائیں گے، تو وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے
آپ کا پیغام جو ہے اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد جو نبی ہوگا اس کی امت کو بلایا جائے گا اور امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ میرے نبی نے، میرے بندے نے، کیا تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ جو امت ہے وہ اس کا انکار کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ یہ اس نے تو ہم تک نہیں پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے اوپر جو وہ نبی ہوگا، وقت کا جو نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہی دے گی۔ تو کیا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کو بلایا جائے گا اور اس امت سے پوچھا جائے گا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا انہوں نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جواب دے گی جی ہاں، اے اللہ، یہ جو نبی ہیں یہ برحق ہیں اور انہوں نے اپنی امت تک جو ہے یہ پیغام جو ہے آپ کا پہنچایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور وہ لوگ سوال کریں گے تو یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو یہ کس طرح ہماری گواہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہماری امت ہے یہ سب سے آخر میں آنے والی ہے، اور نوح علیہ السلام اور جو باقی انبیاء ان کی تو امتیں کئی کئی سو سال گزر گئے ہیں۔ تو وہ یہ سوال کریں گے یا اللہ، یہ تو نا انصافی ہے، یہ تو امت، یہ تو لوگ اس وقت تھے ہی نہیں، تو پھر یہ کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ آپ میرے سے پہلے بھی نوح علیہ السلام بھی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے ہیں، ان سب نے اپنی امتوں تک یہ پیغام پہنچایا، لیکن ان کی امتوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اس بات کے اوپر یعنی یہ جو ہم یہ والی بات کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ اسی بات کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہی دیں گے ہماری کہ ہاں، میں نے ہی اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی اور یہ بات ہی سچ ہے، اور میری امت یہ جو کہہ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر شاہد کا صفت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی ہے مبشرہ۔ مبشرن کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پر چل کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مبشر ہیں، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ ونذیرا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانیں گے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور وہ دائی ہیں الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دائی کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، اور وہ بلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف باذنہ، اس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ یہ دعوت دینا ایک تبلیغ کا کام ہے اور اس کے اندر مشقت ہوتی ہے، اور یہ ایسا مشکل کام ہے کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی اذن ہی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وسراجا منیرا، اور وہ جو ہے وہ روشن چراغ ہیں، یعنی ان سے ہمیشہ جو ہے جس طرح ایک چراغ چل رہا ہوتا ہے اس سے روشنی ٹپک رہی ہوتی ہے یا اس سے جو ہے دوسرے لوگ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روشن چراغ کی مانند ہیں جس سے اور لوگ جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر سراج منیرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی صفت ہے، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید جس طرح روشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور بشارت دیجیے مومنین کو کہ بے شک ان کے لیے من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے فضلا کبیرا، ایک بہت بڑا فضل ہے، یعنی جو آپ کی بات مانیں گے، آپ کے احکام کے اوپر چل کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے بعد ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور آپ اطاعت نہ کیجئے کافروں کی اور نہ ہی منافقین کی، ودع، اور چھوڑ دیجئے آذاہم، ان کا ستانا، یعنی ان کا آپ کو تکلیف دینا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں
یہ برداشت کر لیں، وتوکل اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ بطور کارساز۔ یہ کیا مطلب کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بیٹے حضرت زید کی بیوی سے اگر نکاح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جو کفار مکہ یا یہ قریش مکہ ہیں، یہ قولاً مجھے تکلیف دیں گے اور یہ مجھے کہیں گے کہ اس نے تو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو ان کا یہ تکلیف دینا جو ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ ان کی اس بات کو چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کروایا ہے، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانیں اور نہ ہی ان کی کوئی بات دل کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو غمگین کریں۔ سمجھ آ گئی؟ جی 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 آگے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اب اس آیت کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ اپنی عدت مکمل نہ کر لے۔ یہ وہ آدمی جس نے اپنی کیا نام ہے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا ہو یا کیا نام ہے کچھ ایام یا کچھ دن گزارے ہوں، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اگر وہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب اس بیوی تب تک جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کیا نام ہے وہ جو ہے اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک اور حکم اور ایک اور مسئلے کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے نکاح کیا، اب نکاح کرنے کے فوراً بعد اب اس نے نکاح کر لیا، اب آپ حضرات نے بھی دیکھا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ آج کل ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور سال بعد یا 1.5 سال بعد رخصتی ہوتی رہتی ہے بعد میں۔ تو یہاں پر آپ اس مثال کو اس طرف سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے نکاح کر لیا ہے لیکن اس نے ابھی تک جو ہے خلوت صحیحہ یعنی بیوی کے ساتھ جو ہے جو ہم کیا نام ہے ہم بستری نہیں کی، ہم بستری سے پہلے اس نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے بعد جو ہے کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس نے طلاق دے دی تو اس بندے کا کیا حکم ہے کہ اب یہ بندہ یہ جو عورت ہے یہ بندہ جو ہے اس کو طلاق تو اس نے دے دیے، لیکن اس بندے کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھے سے کپڑے جو ہے وہ اس کو ساتھ دے دے اور وہ عورت جو ہے وہ چلی جائے اور اس کے ذمہ عدت فرض نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں کہ اس نے جمع کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دی ہے، جمع کے بعد نہیں۔ جمع کے بعد دیتا تو عدت واجب ہو جاتی، جمع سے پہلے عورت کو طلاق دی ہے تو اب اس عورت کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عورت یہاں سے اگر اس کو طلاق مل گئی ہے تو یہ فوراً کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ جی استاد جی جی باقی سب حضرات کو سمجھ میں آئے؟ مجھے جواب دے دیں۔ جی آئی سمجھ آئی سمجھ۔ جی تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے یہ اس عورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے خاوند نے ابھی تک جمع نہیں کیا، تو یہ اس عورت کے بارے میں اس آیت کے اندر مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنات کے ساتھ یعنی مومن عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے۔ یہاں پر ان تمسوہن سے مراد جماع ہے، ایسے ہاتھ لگانا یہ چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ جماع مراد ہے، یعنی جماع کرنے سے پہلے جو ہے آپ اگر ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو فما لکم علیہن، پس نہیں ہے تمہارے لیے، پس نہیں ہے علیہن ان پر، من عدت، پس نہیں ہے ان کے لیے
تمہارے پاس من عدتن تعتدونہا کسی قسم کی کوئی عدت، بس ان کے ذمہ جو ہے تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی عدت جو ہے وہ ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ فمتعوہن، بس تم ان کو تھوڑا بہت نفع دے دو، تھوڑا بہت سامان دے دو، تھوڑا بہت جو ہے کوئی جوڑا کوئی اچھے سے کپڑے دے دو۔ فمتعوہن کا مطلب ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ وسرحوہن، اور ان کو رخصت کرو، ان کو اجازت دے دو، سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ جو ہے آپ نے ان کو طلاق دے دیے تو آپ جو ہے آپ کوئی اچھے سے کپڑے یا اچھی سی کوئی ایسی چیز جو ہے بطور گفٹ کے جو ہے آپ جو ہے اس عورت کو دے دیں اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے تقریباً 6-7 احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا حضرات غور سے سنیں، بڑے زبردست احکام ہیں، آپ ان کو سنیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، انا بے شک ہم نے احللنا لک آپ کے لیے حلال کی ہیں، ازواجک آپ کی بیویوں کو، اللاتی وہ، آتیت اجورہن جن کا آپ مہر دے چکے ہیں۔ اس آیت سے یہاں تک تو پہلا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ان تمام ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کا آپ مہر دے چکے ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو عام مسلمان ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 کی قید لگائی ہے کہ 4 عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ازواج کا لفظ ذکر ہے کہ مطلقاً ذکر کر دیا ہے کہ آپ ابھی تک جتنی بھی ازواج آپ کے پاس موجود ہیں وہ 4 سے زیادہ تھیں۔ اس ٹائم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ 4 سے زیادہ تھیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام ازواج جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں، ہم نے یہ آپ کے لیے حلال کر دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں یا جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، مما وہ جو کہ افاء اللہ علیک آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ رب العزت فتح عطا فرماتے تو جو کفار کی عورتیں ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کے اندر مل جاتی تھی اور وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو لونڈیاں یا وہ جو کیا نام مال غنیمت کے اندر اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے ان کو بھی حلال کیا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات جو ہے وہ بنات عمی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتی کا آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وہ بنات خالی کا آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتی کا اور آپ کے خالوں کی یعنی خالہ جو ہوتی ہے خالہ کی بیٹیاں، اللہ تی وہ ہاجرنا ماں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ شرط لگا دی کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ بنات امی کا وہ بنات اماتی کا، یہ جو 4 کیا نام ہے لفظ اللہ نے بیان کیے، 4 رشتوں کا ذکر کیا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب ان میں سے کسی عورت نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ مطلقاً نہیں حکم کہ جو آپ کی کیا نام ہے ماموں کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں یا آپ کے چاچا کے بیٹے جو گھر بیٹھی ہوئے ہیں، یہ سب کا ذکر نہیں ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اللہ فرما رہے کہ اگر آپ ان میں سے بھی کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ چوتھی بات، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور مومنہ وہ عورت، ان وہبت نفسا جس نے اپنے نفس کو ہبہ کیا ہے للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جس نے ان کے علاوہ کوئی ایسی مومنہ عورت کیا نام ہے جس نے خود بخود کیا نام ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں جو ہے بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ بھی آگے یہ فرما دے کہ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارادہ رکھیں اس عورت کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو خود بخود پیش کیا ہے بغیر مہر کے، ان یستنکحہا، یہ کہ نکاح کا، یعنی اگر اللہ کے نبی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھیں تو اللہ نے اس عورت کو بھی بغیر مہر کے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ ایسا ہے نہیں عام مومنین کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام مومنین کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کے ساتھ نکاح کریں تو اس کا حق مہر ضرور ادا کریں۔ اس کے بعد یہ آگے فرما بھی دیا، خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین کے لیے یہ حکام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ آپ ان میں سے جون سی بھی کیا نام ہے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہم نے سب کے سب کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، تحقیق ہم جانتے ہیں ما فرضنا علیہم، جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے بارے میں کیا مقرر کیا ہے، وہ مہر مقرر کیا ہے کہ عام مومنین عام مسلمان کے یہ ذمہ لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ جب نکاح کرے تو اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے، اگر وہ آپ کو معافی کر دے تب بھی آپ ادا کرو، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے ان کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ مالک بنے ہیں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی حرج نہ رہے، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، بقیہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔